إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ محترم عزت مند سننے والوں، یہ آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مقدس سے سورۃ النساء سے ایک آیت 144 نمبر تلاوت کی۔ دراصل کسی بھی قوم کا بگاڑ چند افراد سے شروع ہوتا ہے۔ اگر موقع پر ہی ان افراد کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے، ان کی گمراہی کو روکا جائے، انہیں موقع فراہم نہ کریں کہ یہ مزید گمراہی کے حربے استعمال کریں، مزید تدبیرات استعمال کریں، تو پھر بحیثیت قوم مجموعی طور پر گمراہ ہونے سے بچ جاتی ہے۔ وہ چند افراد پہ فتوے لگتے ہیں اور پھر وہ گمراہی دب جاتی ہے۔ اگر قوم کا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو وہ اسے پہچانتے ہیں کہ یہ عنصر اور یہ جماعت اور یہ فرقہ اور یہ لوگ یہ گمراہی پھیلانے والے ہیں۔ تو اس لیے اگر قوم انہیں منع کر دے، انہیں روک دے، ان کے دائرے کو تنگ کرے، تو پھر پوری قوم گمراہ ہونے سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ یہی جرم تھا پچھلی قوموں کا، بنی اسرائیل کا بالخصوص یہی کام تھا۔ پہلے بنی اسرائیل بالکل صحیح جا رہی تھی، اللہ کی پسندیدہ تھی، اللہ ان میں انبیاء بھیج رہا تھا، ایک کے بعد ایک نبی ان میں آ رہے تھے۔ لیکن جب ان کے اندر خرابی آنے لگی، ان خرابیوں کا ذکر آپ ادھر سے دیکھیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل جب گناہوں میں مبتلا ہوئے، یعنی زناکاری کے اندر پڑ گئے، ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے والا گناہ ان کا تھا، دیگر جرائم ان کے تھے، جب گناہوں میں پڑنے لگے تو ان کے علماء جب اپنی قوم کو دیکھتے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، انہیں روکتے، منع کرتے تھے۔ لیکن جب علماء نے دیکھا کہ قوم تو بات نہیں مانتی، قوم تو ہٹ در میں، قوم تو ہمارے اس روک تھام کو، ہماری اس واعظ و نصیحت کو بے معنی سمجھتی ہے، تو پھر وہ علماء ان کے ہم نشیں بن گئے، انہیں روکنے بھی نہ لگے بلکہ ان کے ساتھ بیٹھنے لگ گئے،
ان محافل میں ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ بننے شروع ہو گئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، پہلے انہوں نے روکا، قوم باز نہ آئی، پھر ان کے ساتھ مل گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، انہیں آپس میں خلط ملط کر دیا، اور پھر داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی ان کے اوپر لعنت بھیج دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کر رہے تھے تو اپنی پشت دیوار کے ساتھ لگائے بیٹھے تھے، تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی اور سیدھے بیٹھ گئے، اور سیدھے بیٹھ کر کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک عذاب الہی سے نجات نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم ظالموں کو ان کے ظلم سے روکو نہیں، فاسقوں کو ان کے گناہوں سے روکو نہیں، اور گناہ سے روکنا ایسے کہ جیسے بنی اسرائیل نے روکا تھا پھر شامل نہیں ہوئے تھے، اگر وہ شامل ہو گئے پھر روکنا کوئی روکنا نہ رہا۔ یہی قصور بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں بیان فرمایا، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ لوگ ایمان لے کر آتے اللہ پر اور ایمان لے کر آتے نبی علیہ السلام کے اوپر جو ان کے طرف بھیجے گئے تھے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ پیغمبر آپ کے اوپر نازل کیا، مت دوست بناتے ان کافروں کو، ان کفر کرنے والوں کو، ان رسم و رواج کرنے والوں کو، ان خرافات کرنے والوں کے ہم مجلس نہ بنتے۔ فرمایا انہوں نے یہی کام کیا، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثریت ان کے اندر نافرمانوں کی ہے۔ تو جب یہ داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت بھجوائی تو لعنت کی وجہ یہ بیان کی کہ انہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ ان وجوہات کے اندر اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا۔ یہی بات اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران میں بیان کی، سورۃ نساء میں اس کو ذکر کیا، سورۃ زخرف کے اندر بیان کیا۔ دیکھو آج تو ان کی باتوں کو لے رہے ہو، ان کی باتوں کو قبول کر رہے ہو، لیکن یہ کل تمہیں بچا نہیں سکیں گے۔ جب اللہ کی گرفت آئے گی تب تم اپنے دشمن کو صحیح طور پہ سمجھ رہے ہوں گے، اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کا عذاب دیکھ رہے ہوں گے، پھر اس وقت کہو گے اس کے اور میرے درمیان اتنی زیادہ دوری ہوتی جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہوتی ہے۔ تو وہ دوری آج رکھنی تھی، اس وقت دوری کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج دوری رکھنی تھی۔ یہی اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتاب میں اس قانون کو نازل کر چکا ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، ٹھٹھا ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ ہرگز ان لوگوں کے اندر نہ بیٹھو، فلا تقعدوا معهم، ہرگز ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ منع بھی کرنا ہے اور بیٹھنا بھی نہیں ہے، انہیں روکنا ہے کہ یہ کام تم نہیں کرو، یہ محفلیں تم سر انجام نہیں دو، یہ جو تم نے علماء کا طریقہ مان لیا، علماء نے کہا کہ میت کے اوپر کلخانی کرنی ہے، کرنے لگ گئے، تیجا کرنا ہے، کرنے لگ گئے، 40واں کرنا ہے، کرنے لگ گئے، ختم شریف ہو رہا ہے، وہ کرنے لگ گئے۔ تو جب ان محفلوں کو دیکھو تو ان محفلوں سے منع بھی کرنا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، اور اگر ان کے ساتھ بیٹھ گئے فرمایا فلا تقعدوا معهم، نہ بیٹھو حتیٰ یغوصوا فی حدیث غیری، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات کے اندر مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر بیٹھ گئے فرمایا انکم اذا مثلہم، ان کی اور تمہاری ایک ہی مثال ہے، ایک برابر ہو گئے تم۔ دیکھیں وہ کفر کر رہے تھے، وہ تیجا کر رہے تھے، وہ 40واں کر رہے تھے، انہوں نے محفل منعقد کی، وہ ختم اور وہ کلخانی اور وہ احصال ثواب، وہ ساری محفلیں انہوں نے ایجاد کی اور انہوں نے منعقد کی اپنے گھروں میں، اپنے آفیسز میں اور اپنی جگہوں پر۔ ایک بندہ یہ صرف وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہے، فرمایا یہ اور وہ کرنے والا ایک برابر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ اللہ ان کو جمع کرنے والا ہے،
ان قریب اللہ ان کو جمع کرے گا۔ پہلے کافروں کا نام نہیں لیا، وہ جو جنہوں نے محفل منعقد کی تھی، وہ جو کفر کر رہے تھے، نہیں، پہلے اس منافق کا نام لیا۔ یہ غلط تو جانتا تھا، وہاں بیٹھا کیوں تھا؟ پہلے اللہ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، جامع المنافقین، ان منافقوں کو جمع کرے گا، والکافرین، ان کافروں کو بھی اللہ جمع کرے گا، فی جہنم، جہنم کے اندر، فرمایا جمیعہ، ان کو ایک ساتھ رکھ دے گا۔ تو اس لیے جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے اہل شر سے دوری اختیار کریں۔ اہل شر سے دوری، کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، بدعات کرنے والے ہیں، خرافات کرنے والے ہیں، اہل شر ہیں، اہل فساد ہیں، فتنہ پرور لوگ ہیں، ان سے دور رہیں۔ یہ نافع بخش ایمان کی بھرپور اپیل قرآن بیان کرتا ہے۔ اگر ایمان پلے ہے اور اگر وہ ایمان کام آنے والا ہے تو اس صورت میں کہ برائی کو برا کہو گے اور پھر ان کی محفلوں سے جدا بھی رہو گے، ان کے ساتھ ملنا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ جو مسلک پرستوں کے علماء ہیں، یہ بعض باتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہیں، قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وہ باتیں منع کی گئی ہیں، غلط ہیں، اور وہ ایک دو مرتبہ اپنی قوم کو روک بھی دیتے ہیں، اپنی کتابوں میں ان چیزوں کو غلط لکھ بھی دیتے ہیں، اپنے علماء کی باتوں سے کبھی کبھی ان سے تکرار کر بھی لیتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ عوام ہمارا ساتھ نہیں دیتی، جب دیکھتے ہیں کہ عوام اس عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہی علماء جو اپنی کتابوں میں منع کر رہے تھے پھر ان کے ہم مجلس بھی بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ مصاحبت اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ مجاسلت اختیار کرتے ہیں، مداہنت کا راستہ ان کا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہی جرم تھا بنی اسرائیل کا۔ فرمایا بنی اسرائیل کے علماء منع کرتے تھے اپنی قوم کو، لیکن جب وہ باز نہیں آتے تھے تو پھر ان کے ساتھ مل جاتے تھے۔ وہ بات پرانی ہو جاتی تھی، ارے ہم نے سمجھا لیا، نہیں مانتے، اب کیا کریں، مجبوری ہے، جانا تو پڑے گا، رشتہ داری تو ہے، فلانی بات تو ہے، کاروبار تو ہے۔ پھر ان کے ساتھ ان محفلوں میں، ان مجلسوں میں جو اللہ کی آیات کے کفر کے اوپر ہوتی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مذاق اڑانے کے اوپر ہوتی ہیں، ان کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے حلقوں میں اور ہمارے گھروں میں بالکل عین یہی جرم ہوتا ہے۔ باپ ایک بات سے منع کرتا ہے بچوں کو، بیٹا یہ کام تم نے نہیں کرنا، یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ ماں منع کرتی ہے، ایک دفعہ منع کرتی ہے، دو دفعہ منع کرتی ہے، تھوڑے دن منع کرتی ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ مل جاتا ہے، باپ بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہ ماں بھی بچوں کی حامی بن جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، اور یہی جرم تھا بنی اسرائیل کا۔ وہ منع کرتے تھے، لیکن جب قوم باز نہیں آتی تھی تو پھر وہ ان کے ساتھ مل جاتے تھے، ان کے ہم مجلس بن جاتے تھے، ان کی باتوں کو قبول کر لیا کرتے تھے، پھر ان کے ہیلے اور بہانے اور تعویلاتیں پیش کرنے لگ جاتے تھے۔ ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جرم کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے یہ ایک برابر ہیں۔ دیکھیں، ہمارے حلقے میں کچھ باتیں غلط دیکھی جاتی ہیں کہ فلاں کام یہ غلط کام ہو رہا ہے، فلاں نظریہ یہ غلط ہے، اور فلاں موقف یہ غلط ہے۔ اس پہ ایک دو بار علماء منع کرتے ہیں، علماء ایک دو بار منع کرتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی جا رہی، جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو رد کیا جا رہا ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر خاموش۔ اس منع کرنے کے اوپر ڈٹتے نہیں ہیں جو ڈٹنا مقصود تھا، اس کے اوپر استقامت مقصود تھی، اس پہ استقامت نہیں دکھاتے، پھر آنے والے وقت میں تھوڑا سا مسئلہ ملتوی ہوتا ہے، پھر وہ ان کے ہم مجلس بن جاتے ہیں، انہی کے اندر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو ایسا ہے ہمارے معاشرے میں، تو یہ قصور تھا بنی اسرائیل کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، جب اہل کتاب تمہارے سامنے کوئی باتیں پیش کرتے ہیں، ایسی باتیں جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہیں، ایسی باتیں جو اللہ کے رسول کے خلاف ہیں، یا ایسی باتیں جن کا آیات میں مذاق ہو رہا ہے یا آیات کا کفر ہو رہا ہے،
تو تم ایسی مجلسوں میں ایسی باتوں کے اندر شمولیت اختیار نہ کرو، صرف بیٹھے رہنے کی وجہ سے اللہ تم پر اتنا غضبناک ہوگا کہ ان سے پہلے تمہارا انجام بیان کرے گا کہ اللہ ایسے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ کفر انہوں نے کیا، یہ تو صرف بیٹھا ہوا تھا، فرمایا بیٹھنے والا بھی برابر ہے۔ اسی لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جب اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا تو منافقین کے تذکرے میں اسی بات کو اللہ نے ذکر کیا۔ سورۃ نساء کی 138 نمبر آیت میں فرمایا بشر المنافقین، اے پیغمبر آپ منافقوں کو بشارت سنائیں، ان کو عذاب کا مزہ سنائیں، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ اللہ انہیں دردناک عذاب کے اندر پکڑنے والا ہے۔ یہ مزہ آپ سنا دیں منافقین کو عذاب علیم کی بشارت سنا دیں۔ کیوں؟ قصور کیا ہے؟ پہلے عذاب بیان ہو رہا ہے، پہلے سزا بیان ہو رہی ہے، خباثت بعد میں بیان ہو رہی۔ کتنا غصہ ہے اللہ کو۔ اب آپ دیکھ لیں، فرمایا کہ بشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری سنائیں، ان کے اوپر فتویٰ پہلے لگ گیا، عذاب علیم کا سزا ان کو سنائی۔ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ کافروں کو دوست بنا رہے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ مومنوں کے ساتھ جو تعلقات رکھنے تھے، جو مومنوں کے ساتھ رشتہ تھا ان کا، وہ رشتہ تو انہوں نے اپنایا کافروں کے ساتھ، کافروں کو دوست بنا لیا۔ امام بنانا تھا مومن کو، امام بنا لیا انہوں نے کافروں کو۔ صلاۃ المیت پڑھنی تھی مومنوں کی، صلاۃ المیت پڑھی جا کے انہوں نے کافروں کی۔ رشتہ داری کرنی تھی مومنوں کے ساتھ، رشتہ داری کی انہوں نے کافروں کے ساتھ۔ فرمایا بشر المنافقین، ایسے منافقوں کو آپ بشارت سنا دیں، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ انہیں دردناک عذاب میں پکڑے گا، گرفت آئے گی۔ فرمایا أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا یہ لوگ عزتیں تلاش کرتے ہیں وہاں جا کر؟ کیوں ان کے ساتھ رشتہ داری ہے؟ ان کے ساتھ رشتہ داری کیوں ہے؟ ان کی صلاۃ المیت میں کیوں جا رہے ہیں؟ ان کی وہاں پہ تعزیت کے اندر ان کو شکل دکھانے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں ان کے ساتھ رشتہ داری کی اور امام ان کو بنایا ہے؟ فرمایا کیا یہ عزتیں چاہتے ہیں وہاں پر؟ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہے، پتہ ہے جمہوریت غلط ہے، پتہ ہے جانتے ہیں، لیکن جمہوریت میں حصہ ہے، جمہوری بحثوں کے اندر حصہ ہے، ایک فلاں پارٹی والا ہے، ایک فلاں پارٹی والا ہے، اس کو پتہ ہے میری تو کوئی پارٹی بھی نہیں ہے، لیکن یہ بحث تو کرتا ہے، یہ بحث جمہوری بحث کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں ان کی بحثوں کے اندر شرکت کرنے کے بعد ایک کو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے۔ بحث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کی طرف داری کر رہا ہوتا ہے، ایک کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے عقیدے اور نظریے کے اندر تو دونوں غلط ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ایسے منافقوں کو آپ عذاب علیم کی بشارت سنا دیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کافروں کو اپنا دوست، دلی دوست نہ بناؤ، امام بن جائیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے۔ دیکھیں کوئی دیوبندی شیعہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ اسی طرح آج کوئی قادیانی امام بنے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کفر کرنے والا، یہ شرک کرنے والا، یہ اس نے ایک آیت کا کفر کیا، یہاں 10 آیتوں کا کفر کرنے والا بریلوی ہے، یہاں 20 آیتوں کا کفر کرنے والا دیوبندی ہے، یہاں 50 آیتوں کا کفر کرنے والا اہل حدیث ہے، لیکن اس کو امام بنا لیا۔ ایک جگہ اصول اپنایا، دوسری جگہ نہیں اپنایا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ کافروں کو دوست بنا رہے ہیں، ان کو امام بنا رہے ہیں، رشتہ داری ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دینی مسئلہ رکھا ہوا ہے، فرمایا من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ تو آپ ایسے لوگوں سے کہیے اتریدون، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو؟ کیا فرمایا اتریدون، کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو ان تجعلوا للہ، کہ بناؤ اللہ کے لیے، فرمایا علیکم اپنے اوپر، سلطان مبینہ، کہ اللہ کو اپنے خلاف کوئی واضح دلیل دینا چاہتے ہو، کافروں کو دوست بنا کر،
کافروں کے پیچھے نمازیں پڑھ کے، کافروں کی صلاۃ المیت پڑھ کے، کافروں کے ساتھ رشتہ داری کر کے، کیا تم یہ چاہتے ہو اپنے خلاف اللہ کو ثبوت دے دو تاکہ اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے؟ یہی چاہتے ہو ان اعمال کر کے؟ فرمایا ان سے یہ کہیے کہ اللہ کو اپنے خلاف ثبوت نہ دو، یعنی کہ کفار کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ اسی چیز کا تذکرہ کیا۔ آپ دیکھیں کہ حدیث کے اندر کتنی وضاحت کے ساتھ ایک بات بیان ہوتی ہے اور قرآن کی وہ تشریح بنتی ہے، لیکن بعض مرتبہ ہمیں ان باتوں کا پتہ بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ آگاہ رہو، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، یعنی کہ یہود تھے یا نصارہ تھے، وہ 72 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے، اور فرمایا ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے گروہ جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ اور اس میں آگے محمد بن یحییٰ اور عمر بن عثمان نے اپنی روایتوں میں اس چیز کا اضافہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي، ان قریب میری امت میں آنے والے لوگ ایسے ہیں، فرمایا اقوام تجارا بہم تلک الاہواء کما یتجار الکلب لصاحبی، ان قریب کچھ لوگ ایسے آنے والے ہیں میری امت میں، کچھ لوگ ایسے آنے والے ہیں جو خواہشات نفس کے معاملے میں اور ہوا پرستی کے مسئلے کے اندر جو دل میں آتا ہے وہ مانتے ہیں، جو دل میں نہیں آتا اس کو نہیں مانتے، یا کچھ قانون انہوں نے بنایا ہے وہ چاہیں گے تو اسے مانیں گے، نہ چاہیں تو نہ مانیں گے، کچھ شکیں انہوں نے بنائی ہیں، دوسروں کے لیے بنائی ہیں، اپنے لیے نہیں بنائی ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے آنے والے ہیں کہ ان کی رگوں کے اندر، ان کی ہڈیوں کے اندر ایسے شہوات دوڑتے ہیں، ایسی نفس پرستی دوڑتی ہے، کما یتجار الکلب لصاحبہ، جیسے کوئی باولا کتا کسی انسان کو کاٹے اور کوئی ہڈی اور کوئی جوڑ ایسا نہیں رہتا کہ زہر اس کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ آنے والے ہیں، فرمایا لا یبقى منہ عرق ولا مفصل الا دخلہ، کوئی رگ اور کوئی جوڑ ایسا باقی نہیں رہتا مگر وہ بیماری اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یہ القلب کا لفظ استعمال ہوا، یہ اسم معرفہ کے طور پہ خاص بیماری کا نام ہے، یعنی ایک باولا کتا ہے، دیوانہ کتا ہے، وہ کسی کو کاٹتا ہے اور اس سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں القلب، وہ کتے کے کاٹنے والی بیماری۔ فرمایا ایسی بیماری ان کے اندر لاحق ہونے والی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کب؟ ہم اپنے معاشرے میں بھی اس مثال کو رکھیں، آپ کو پتہ ہے یہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر ایک باولا کتا پھر رہا ہے، پتہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے، تو آپ اس علاقے سے گزریں اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ باولا کتا مجھے کب کاٹے گا؟ کب کاٹتا ہے؟ جب آپ اس کے قریب جائیں گے، جب آپ اس کے قریب جائیں گے، تو جب قریب جائیں گے تو یہ ممکن ہوگا کہ باولا کتا آپ کے اوپر حملہ کریں اور آپ کو کاٹیں، لیکن کب نہیں کاٹے گا؟ جب آپ اس کو اپنے سے دور رکھیں گے، جب آپ اسے اپنے سے دور، خود اس سے دور رہیں گے۔ یہی عنوان ہے کہ اہل شر سے دوری اختیار کرنی ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ ان کے سارے جراثیم، ان کی ساری بیماریاں، ان کے سارے گناہ اس کے اندر بھی آئیں گے، یہ اس کا ہم مجلس بنے گا۔ اسی لیے تو فرمایا نا فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، اگر بیٹھ گئے تو فرمایا انکم اذا مثلهم، تمہاری اور ان کی مثال ایک مثال ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب ہیں، یہ اہل شر ہیں، یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، یہ فساد چاہنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر ایسی کوئی سمجھداری اور کوئی بھلائی کی ہمیں امید نہیں ہے، یہ پروپوگنڈے باز لوگ ہیں، یہ فلاں خاتون ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں گھرانہ ہے، یہ فلاں لوگ، یہ سارے اہل شر ہیں۔ تو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ان سے دور رہنا ہوگا، ان کی محفلوں کو اٹینڈ نہیں کرنا ہوگا، وہ محفلیں جن کے اندر یہ خرابیاں موجود ہوں گی۔
وہ محفلیں جو قرآن و سنت کے خلاف جو باتیں ہوں گی ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، پیچھے ان سے رہنا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ ان کی خرابیاں بھی آپ کے اندر آ جائیں گی۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا کہ احوا، ان کی خواہشات ان کے اندر ایسے دوڑیں گی جیسے باولے کتے کی بیماری کاٹنے سے ان کے اندر دوڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے دیکھا جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنی قوم کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر اپتن مہندی مائیوں کی رسمیں اٹینڈ کر رہے تھے، ان کے اندر جا رہے تھے، شرکت صرف کر رہے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنی تقریبات کے اندر بھی اپتن مہندی مائیوں شروع کر دیا۔ یہ وہی بیماری ہوئی نا جیسے باولے کتے کے کاٹنے کی بیماری تھی، پہلے اس کو رد کرتے اور وہاں نہ جاتے اور ان کا مکمل رد کرتے رہتے، اس پہ قائم رہتے، لیکن انہوں نے وہاں جانا شروع کر دیا، ان محفلوں کو اٹینڈ کرنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ ان کی خباثتیں ختم ہوتی چلی گئی، دل ان کے لیے نرم ہوتے چلے گئے اور اپنی محفلوں کو بھی اسی طرح انہوں نے سجایا۔ تو یہ ہوا۔ تو پھر اس طرح آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اور کتنے گھرانے ایسے ہیں جو مخلوط محافل میں جانے سے گریز نہیں کرتے اور ویڈیوگرافی والی جگہ پر جانے سے گریز نہیں کرتے، لیکن پھر ان کے پاس ان کے مواقعوں میں ان کی تقریبات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ پھر یہ بھی ویڈیوگرافی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایسا ہوا کہ جانے سے جب جانے کو انہوں نے غلط نہیں سمجھا تو پھر اس کام کو اپنانے کو بھی انہوں نے غلط نہیں جانا، پہلے غلط جانتے تھے لیکن وہ بیماری ان کے اندر آ گئی اور پھر ان کو وہ غلط نہیں کہہ رہے۔ اسی طرح جو جمہوریت کی بحثیں پہلے بحثیں کرتے ہیں، پھر اس کے اندر حصے داری کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے ووٹ ڈال دیتے ہیں، وہی بیماری ان کے اندر آ جاتی ہے۔ اور حکم تو یہی تھا کہ اہل شر سے دوری اختیار کرنی تھی، ان سے دور رہنا تھا، ان سے تو جدائی رکھنی تھی، ان معاملات کے اندر جدائی، دوری، اپنے آپ سے ان کو دور رکھنا تھا، جیسے دور رکھتا ہے ایک باشعور شخص اپنے آپ کو کسی باولے کتے سے دور رکھتا ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے قریب نہ آئے، اور اگر یہ میرے قریب آئے تو میں اس سے دور چلا جاؤں۔ یہی تھا اس محفلوں کی حقیقت کا معاملہ کہ اگر یہ محفلیں آ رہی تھیں، یہ لوگ آ رہے تھے، اپنی چیزیں منوا رہے تھے تو ان سے دور رہنا تھا۔ جب آپ ان کی محفلوں کو اٹینڈ کرنا شروع ہو گئے تو پھر وہ خرابی آپ کے اندر بھی آئے گی۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن یہاں مسئلہ ایک قدم اور آگے چلا جاتا ہے۔ جب پتہ ہے کہ یہ غلط لوگ ہیں، ان کی محفلیں غلط ہیں، ان کا طریقہ کار غلط ہے، لیکن اس کے اندر اپنی قوم میں ان رشتہ داروں کا، ان مسلک پرستوں کا ناحق مدد کرنے شروع ہو گئے، ان کی ناحق مدد کرنے شروع۔ کیسے ناحق مدد کرنے لگے؟ پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے لیکن تعویلات پیش کرنے لگے، پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، اس کی روک تھام حدیث کے اندر، قرآن کے اندر اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے، لیکن تعویلیں کرتے ہیں، نہیں ان کا یہ معاملہ نہیں ہے، نہیں ان کا طریقہ تھوڑا جدا ہے، تھوڑا سا ان کا معاملہ جدا ہے۔ تو جب تعویلیں کرنے لگے، ناحق قوم کو اس ناحق عمل کے اندر روکا نہیں، ان کے ہم مجلس بننے سے پیچھے ہٹے نہیں، بلکہ تعویلیں کرنے لگے۔ تو اس تعویلوں کے اوپر عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی قوم کی ناحق مدد کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اونٹ کنویں کے اندر گر رہا ہو، ایک اونٹ کنویں کے اندر گر رہا ہو اور کوئی شخص اس کی دم پکڑ لے اسے بچانے کے لیے، تو وہ بھی اونٹ کے ساتھ ہی کنویں میں جائے گا۔ فرمایا ایسے ناحق کی مدد کرنے کی مثال ایسے ہے، اونٹ کنویں میں گر رہا ہے اور یہ اس کو بچانے کے لیے کیا کر رہا ہے، اس کی دم پکڑ لی ہے، اس سے پہلے یہ گر جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے بیان فرمایا فَلَا تَقُعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ جو مجلسیں اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ فاتحہ خوانی، یہ کل خوانی، یہ ختم شریف اور یہ میلاد شریف، اتنی محفلیں انہوں نے بنائی، کبھی کچھ کرنے لگتے ہیں، کبھی اپتن کرنے لگتے ہیں، مائیو کرنے لگتے ہیں، پھر ویڈیوگرافی کرنے لگتے ہیں، یہ جمہوریت کے اندر مل جاتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ بیٹھو گے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا ایک اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ لے تو اس کے ساتھ وہ گر جائے گا۔ اسی طرح قرآن کی آیت میں یہی بیان ہوا، فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ،
قیامت کے دن جب ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہے گا ہائے میری بدبختی، کیوں نہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا، کیوں نہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگ جاتا، کیوں نہ میں نے اس طریقے کو کافی اور شافی سمجھ لیا ہوتا، کیوں نہ کیا ایسا۔ اپنی بدبختی کے اوپر حسرت کر رہا ہے اور اس کے اوپر اپنے انجام کے اوپر وہ رو رہا ہے۔ فرمایا جب وہ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کی معیت کا راستہ، نجات کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بدبختی کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ وہی دوستی ہے جس دوستی سے قرآن نے منع کیا تھا، مت دوست بناؤ کفار کو، مومنوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست نہ بناؤ۔ انہوں نے کفار کو دوست بنایا، اب بدبختی کے اوپر رو رہا ہے، ہاتھ اپنا چبا رہا ہے۔ فرمایا کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس کے بعد بھی کہ ذکر اس کے سامنے آیا تھا، نصیحت اس کے سامنے آئی تھی، روک تھام کرنے والے اس کے سامنے آئے تھے، اس کو بتا رہے تھے، لیکن وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان نے انسان کو عین وقت کے اوپر دھوکہ دے دیا، تعویلیں کی، تعویلات کرتا رہا، اس کو نرم گوشہ اس کے لیے پیش کرتا رہا، اور جب یہ اس کے اندر معیت کے اندر شریک ہو گیا، اس محفل میں بیٹھ گیا، ان کی مجاصلت انہوں نے اختیار کر لی، تو پھر اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہو گیا۔ فرمایا وقال الرسول، اور قیامت کے دن رسول یہ کہے گا یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے یعنی قرآن ماننے والے تھے، قرآن ماننے والے تھے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول کے ساتھ راستہ اختیار کرتا، یہ قرآن مان رہا تھا، رسول اللہ کو آخری نبی مان رہا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی دوستی صحیح نہیں تھی، اس کی محفلیں صحیح نہیں تھیں، یہ غیر شرعی محفلوں میں جاتا تھا، ان کو صحیح کہہ رہا تھا، ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھا ہوا تھا، میت میں جا رہا تھا، رشتہ داری ان کے ساتھ کر رہا تھا، وہاں سوگ منانے جا رہا تھا، تو اس کی رشتہ داری صحیح، وہاں جا کے کل قیامت کے دن ہاتھ چبا رہا ہے، میں رسول کا راستہ اختیار کرتا۔ یہی رسول اللہ نے فرمایا کہ وقال الرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے اے یا ربی، اے میرے رب، انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو ہنسی مذاق کا مرکز بنا رکھا تھا، اس کو چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن آیا تھا نفاذ کے لیے، قرآن آیا تھا احکامات کی پابندی کے لیے، لیکن اس نے تو مذاق بنا رکھا تھا قرآن کے ساتھ، قرآن کو مان رہا تھا لیکن عمل کوئی نہیں کرتا تھا، قرآن مان رہا تھا، بند قرآن تھا، اللہ کی کتاب اسے کہہ رہا تھا لیکن عمل کوئی نہیں اس نے قرآن کو تورات سمجھ رکھا تھا۔ قرآن تورات کے بارے میں کیا ہے؟ ہاں جی اللہ کی کتاب ہے، جی بالکل صحیح کتاب ہے، اللہ نے نازل کی ہے، اپنے سچے پیغمبر پہ نازل کی ہے، باقی تورات کے اوپر عمل کرنا ہے نہیں کرنا، عمل اس کتاب کے، اس نے قرآن کو تورات سمجھ رکھا تھا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکوہ کریں گے اور شکایت کریں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا بشر المنافقین، اے پیغمبر آپ منافقوں کو یہ بشارت دیجئے بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ انہیں دردناک عذاب میں گھسیٹے گا۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ اولیاء، یہ لوگ کفار کو دوست بنا رہے ہیں، مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو چھوڑ کر، اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، ان کی کمزوری بھی اللہ نے پکڑ لی کہ یہ وہاں جاتے ہیں عزتیں تلاش کرنے، ان سے کہیے کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔